اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما نافعا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس کلاس اور ویڈیو میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 سے آیت نمبر 189 تک کا ترجمہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 185۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ شہر مہینہ رمضان کا، الذی وہ جو انزلہ نازل کیا گیا، فیہ القرآن اس میں قرآن، ھدی للناس ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات واضح ہدایت، من الھدی واضح ہدایت میں سے، والفرقان اور حق و باطل میں فرق کرنے والی کسوٹی، فمن سو جو شہیدہ پائے منکم تم میں سے شہرہ مہینے کو اس مہینے کو فلیصمہ سو چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، ومن اور جو کانا ہو مریض او علی سفر یا سفر پر، فعدۃ من ایام اخر یہ پورے الفاظ گزر چکے یہاں سے تھے تو گنتی پوری کرے دوسرے دنوں میں۔ یرید اللہ چاہتا ہے اللہ، بکم تمہارے ساتھ، یسر آسانی، ولا یرید اور نہیں چاہتا، بکم تمہارے ساتھ، عسر تنگی، ولی تکملو اور تاکہ تم پوری کرو، عدت گنتی یا عدت جتنی بھی اس کی مدت ہے، تو ولی تکبر اللہ اور تاکہ تم بڑائی کرو اللہ کی، علی ما ھداکم اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی، ولعلکم اور تاکہ تم تشکرون شکر گزار ہو جاؤ۔ آسان انداز میں اس کا ترجمہ دیکھیں ایک بار۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور واضح ہدایتوں میں سے ہے، اور حق و باطل میں فرق کرنے والی کسوٹی۔ سو جو کوئی پائے تم میں سے یہ مہینہ تو چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے، اور جو کوئی ہو مریض یا سفر پر تو گنتی پوری کرنا ہے دوسری دنوں میں۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور تمہارے ساتھ وہ تنگی نہیں چاہتا، اور تاکہ تم پوری کرو گنتی اور تاکہ تم بڑھائی کرو اللہ کی اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اس آیت میں دیکھتے ہیں کون سے الفاظ نئے ہیں۔ یسر آسانی، عسر تنگی، ٹھیک ہے۔ اس آیت میں دو الفاظ نئے تھے، آئیے اس کے بعد کیا آیتیں دیکھتے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ۔ وَإِذَا اور جب سَأَلَكَ آپ سے پوچھے، عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب تو بے شک میں قریب ہوں، اجیبو میں جواب دیتا ہوں، دعوت پکار کا، دائی کا پکارنے والے کے، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا، اذا دعانی جب، دعانی وہ مجھے پکارتا ہے، فلیستجیبوا لی تو چاہیے کہ وہ مجھے قبول کرے، ولیؤمنوا بی اور چاہیے کہ مجھ پر ایمان لائے، لعلہم یرشدون تاکہ وہ ہدایت کو پہنچے، تاکہ وہ رشد کو پہنچے۔ آسان انداز میں ایک بار ترجمہ دیکھیں۔ اور جب آپ سے پوچھے میرے بندے میرے بارے میں تو بے شک میں ان سے قریب ہوں، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والی کی پکار کا جب وہ مجھے پکارتا ہے، تو چاہیے کہ وہ مجھے قبول کرے اور مجھ پہ ایمان رکھے تاکہ وہ ہدایت کو پہنچے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث
इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानूना अनफुसकुम फताब अलैकुम व अफ़ा अन्कुम फलआना बाशिरुहुन्ना वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम। उहिल्ला हलाल किया गया लकुम तुम्हारे लिए लैलतत रात को सियाम रोज़े की रातों में रफसा बेपर्दा होना इला निसाइकुम तुम्हारी औरतों के साथ हुन्ना लिबासुल लकुम वो तुम्हारा लिबास है वह और अंतुम तुम लिबासुल लहुन्ना उनका लिबास हो। अलिमल्लाहु अल्लाह जानता है अन्नकुम तुम बेशक तुम या कि तुम थे तख्तानूना खयानत करते अनफुसकुम अपने आप से फताबा सो वो मुतवज्जे हुआ अलैकुम तुम पर वो आफ़ा अनकुम और दरगुज़र किया तुमसे फल आना सो अब बाशिरुहुन्ना मुबाशरत करो उनसे वब्तगू और तलाश करो माँ जो कतबल्लाहु लिख दिया अल्लाह ने लकुम तुम्हारे लिए। आसान अंदाज में इस टुकड़े का तर्जुमा देख ले। हलाल किया गया तुम्हारे लिए रोज़े की रातों में बेपर्दा होना अपनी औरतों के साथ, वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनका लिबास हो। अल्लाह जानता है कि तुम खयानत कर रहे थे अपने आप से, तो वो मुतवज्जे हुआ तुम पर और दरगुज़र किया तुमसे, तो अब मुबाशरत करो उनसे और तलाश करो जो लिख दिया अल्लाह ने तुम्हारे लिए। इस हिस्से में देखें हमारे लिए कौन से अल्फाज नए हैं। फल यस्तजीबुली तो चाहिए कि वो मुझे कबूल करे। रफसा बेपर्दा होना, तख्तानूना खयानत करते थे, तुम खयानत कर रहे थे। बाशिरुहुन्ना मुबाशरत करो उनसे या मिलो उनसे भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो ये 4 अल्फाज इस हिस्से में हमारे लिए नए थे। अभी आयत का बचा हुआ हिस्सा देखते हैं। वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अब्यज़ु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फज्र सुम्मा अतीमुस सियामा इलल लैली वला तुबाशिरुहुन्ना व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद तिलका हुदूदुल्लाहि फला तक़रबूहा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिहि लिन्नासि लअल्लहुम यत्तक़ून। वकुलू और खाओ, वशरबू और पियो, हत्ता यहाँ तक के यतबय्यना वाज़े हो जाए लकुम तुम पर या तुम्हारे लिए खैतुल धागा अबियस सफ़ेद धागा या सफ़ेद धारी मिनल धागे से अस्वद काले मिनल फज्र तक सुम्मा फिर अतिम्मु पूरा करो सियाम रोज़ा इलल लैल रात तक वला और ना तुबाशिरुहुन्ना मुबाशरत करो उनसे अपनी औरतों से व अंतुम जबकि तुम आकिफूना एतिकाफ़ करो फिल मसाजिद में तिलका हुदूदुल्लाही ये अल्लाह की हदें हैं फला तक़रबूहा सो उसके करीब ना जाओ। कज़ालिका इसी तरह युबय्यिनुल्लाहु बयान करता है अल्लाह आयाती ही अपने अहकाम अपनी आयतें लिन्नासी लोगों के लिए लअल्लहुम ताकि वो यत्तकून बचें। आसान अंदाज में इसका तर्जुमा देख लीजिए। और खाओ और पियो यहाँ तक कि वाज़े हो जाए तुम्हारे लिए सफ़ेद धारी काली धारी से फज्र तक, फिर पूरा करो रोज़ा रात तक और ना मुबाशरत करो अपनी औरतों से जबकि तुम एतिकाफ़ करो मसाजिद में। ये अल्लाह की हदें हैं सो इसके करीब ना जाओ। इसी तरह बयान करता है अल्लाह अपने अहकाम लोगों के लिए ताकि वो बचें। आयत के इस टुकड़े में देखते हैं हमारे लिए कौन से अल्फाज नए थे। कुलू वशरबू इससे पहले गुजर चुका है। यतबय्यन खैत धागा धारी
ابیض سفید، یعنی وہ اجالا ہوا نہیں ہوا وہ معلوم کرنے کے حساب سے تھا۔ اگر دھاگوں میں کالے دھاگے سفید دھاگے میں فرق نظر آ گیا، اس کا مطلب وقت ختم ہو گیا۔ اسود کالا، حجر اسود کالا پتھر، فجر، فجر تک یہ تو پتہ ہے۔ اتمو پورا کرو، تو شروع اس سے پہلے گزر چکا۔ عاکفون، اعتکاف کرنے والوں کے لیے آیا تھا اس سے پہلے یہ۔ عاکفون، اعتکاف کرنے والا، اعتکاف کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5 الفاظ تھے جو نئے تھے۔ اس کے بعد کی آیت دیکھتے ہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأُوتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ وَلَا تَأْكُلُوا، اور نہ کھاؤ، اموالکم اپنے مال، بینکم آپس میں، بالباطل ناحق طریقے سے، باطل طریقے سے، وَتُدْلُوا، اور تم لے جاتے ہو، بہا اس کو، الی الحکام، حکام کی طرف، لِتَأْكُلُوا تاکہ کھائے، فریقم ایک گروہ، من اموال الناس لوگوں کے مالوں میں سے، بالاسم گناہ کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے ہو، یا جب کہ تم جانتے ہو، جب کہ تم جانتے ہو کہ ایسا نہیں کرنا ہے۔ یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الاہلہ، ان یعنی سے متعلق بارے میں، اہلہ نئے چاند کے بارے میں، قل آپ کہہ دیجئے، ہیا وہ، مواقیت پیمانہ ہے، للناسی لوگوں کے لیے، والحج اور حج کا، اور لیسا نہیں ہے، بر نیکی، بِأَن تَأْتُوا کہ تم آؤ، بیوتا گھروں کو، من ظہوریہا اس کے پشت سے، کہ تم آؤ اپنے گھروں میں اس کے پشت سے، ولیکن اور لیکن، برا نیکی یہ ہے، من اتقیٰ کہ ڈرتا رہے اللہ سے، ڈرتے رہے اللہ سے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ اور آؤ گھروں میں، من ابوابہا اس کے دروازوں سے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ۔ آسان انداز میں اس کا ترجمہ دیکھیں ایک بار۔ اور نہ کھاؤ اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے، اور تم لے جاتے ہو اسے حکام کے پاس، تاکہ کھائے ایک گروہ لوگوں کا مال گناہ کے ساتھ، جب کہ تم جانتے ہو۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں نئے چاند کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے وہ پیمانہ ہے لوگوں کے لیے حج کا، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم آؤ اپنے گھروں میں اس کے پشت سے یعنی پیچھے سے، لیکن یہ ہے کہ ڈرتے رہو اللہ سے، اور آؤ اپنے گھروں میں اس کے دروازوں سے، اور ڈرو اللہ سے، شاید کہ تم فلاح پاؤ۔ ان آیتوں میں دیکھتے ہیں کون سے الفاظ نئے ہیں۔ تدلو، تم لے جاتے ہو اسے، حکام میں تو پہچانا سا لفظ ہے حکام، ٹھیک ہے، باقی تو الفاظ پرانے ہیں۔ اہلہ نیا چاند، ہلال اسی سے بنے ہوا ہے۔ مواقیت پیمانہ۔ تو آج کے سبق میں 14 الفاظ نئے آئے ہیں جو ہم نے سیکھے ہیں، باقی سارے الفاظ ہمارے پہچانے ہیں۔ ایک بار پھر سے ہم ترجمہ دیکھتے ہیں۔ مہینہ رمضان کا، یا رمضان کا مہینہ ہے وہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو واضح ہدایت ہے لوگوں کے لیے، ہدایت سے بھرپور، اور حق و باطل میں فرق کرنے والی کسوٹی۔ سو جو کوئی پائے تم میں سے یہ مہینہ تو چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔
اور جو کوئی ہو مریض یا سفر پر تو گنتی پوری کرنا ہے دوسرے دنوں سے۔ چاہتا ہے اللہ تمہارے ساتھ آسانی اور نہیں چاہتا وہ تمہارے ساتھ تنگی، اور تاکہ تم پوری کرو عدت گنتی، اور تاکہ تم بڑھائی کرو اللہ کی اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اور جب آپ سے پوچھے میرے بندے میرے بارے میں تو بے شک میں قریب ہوں، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا، جب وہ مجھے پکارتا ہے تو چاہیے کہ وہ مجھے قبول کرے اور مجھ پر ایمان لائے یا رکھے تاکہ وہ ہدایت کو پہنچے۔ اگر تم سمجھ رہے ہوگے کہ رمضان ہی میں اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اس کے علاوہ نہیں دیکھتا، تو اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے بہت قریب ہے، اس کی پکار کا جواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ جب انسان اس کو پکارتا ہے۔ وہ اس کے دل میں اٹھنے والے وسوسوں کو بھی جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف رمضان ہی میں نہیں بلکہ پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھتے رہتا ہے۔ حلال کیا گیا تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں بے پردہ ہونا اپنی عورتوں کے ساتھ، وہ لباس ہے تمہارا اور تم لباس ہو ان کا۔ اللہ جانتا ہے کہ تم خیانت کر رہے تھے اپنے آپ سے، تو وہ متوجہ ہوا تم پر اور درگزر کیا تم سے، سو آؤ یا مباشرت کرو ان سے، سو اب مباشرت کرو ان سے اور تلاش کرو جو لکھ دیا اللہ نے تمہارے لیے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تم پر یا تمہارے لیے سفید دھاری سے کالی یا کالی دھاری سے فجر تک، پھر پورا کرو روزہ رات تک، اور نہ تم مباشرت کرو اپنی عورتوں سے جب کہ تم اعتکاف کر رہے ہو مساجد میں۔ یہ حدیں ہیں اللہ کی، سو اس کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ لوگوں کے لیے اپنے احکام، اپنی آیتیں، تاکہ وہ بچیں۔ اور نہ کھاؤ آپس میں اپنے مال باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے، اور تم لے جاتے ہو اسے حکام کے پاس تاکہ کھائے ایک گروہ لوگوں کا مال گناہ کے ساتھ، جب کہ تم جانتے ہو۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں نئے چاند کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے یہ پیمانہ ہے لوگوں کے لیے اور حج کا وقت معلوم کرنے کے لیے، اور نہیں ہے نیکی یہ نہیں ہے کہ تم آؤ اپنے گھروں میں اس کے پشت سے پیچھے سے، لیکن نیکی یہ ہے کہ اللہ تقوی اختیار کرتے رہو، پرہیزگاری کرو، اور آؤ اپنے گھروں میں اس کے دروازے سے، اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ٹھیک ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 تک کا ترجمہ ہم نے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کو صحیح انداز میں پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔